आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 19 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह ने फिर बरसाए सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट, मची भगदड़। रात ही तेल अवीव पर दागी थी मिसाइल। इजराइल ने भी बिना वार्निंग दिए बेरूत में इमारत उड़ाई। उधर सीज फायर के लिए अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा लेबनान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह और लेबनान को दिया पैगाम, कहा हम हर तरह से आपके साथ। हमास से पस्त इजराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर स्मोट्रिच ने जाहिर किया एक और खतरनाक इरादा, पूरे नॉर्थ गजा को कब्जाने का किया मुतालबा। हथियारों की नुमाइश में आमने सामने होंगे ईरान, इजराइल और चीन, रूस, अमेरिका। वियतनाम डिफेंस एक्सपो में दुश्मन एक साथ दिखाएंगे दम। और किम जोंग उन ने की रशियन मिनिस्टर से बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात। तो उधर रूस ने यूक्रेन के एक और इलाके पर किया कब्जे का दावा। तो चलिए हजरात, जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज़्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो ताज़ी 19 नवंबर की, और जब हमारे यहाँ दोपहर हो रही है तो इजराइल में इस वक्त 12 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं उस वक्त जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ। तो रॉकेट सायरन सुनाई दे रहे हैं इजराइल के नॉर्थ और सेंट्रल इलाकों में। अक्रॉस द सेंट्रल नॉर्दर्न इजराइल क्रैशेस डिटेक्टेड, और कुछ क्रैश हुए हैं वो डिटेक्ट किए गए। इट मीन्स कि कुछ ड्रोन्स और रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। ये सभी हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए। हिजबुल्लाह लगातार अपने हमलों को इंटेंसिफाई कर चुका है, बहुत तगड़ी तरीके से हमले वो कर रहा है। इजराइल में खलबली है इसको लेकर। नुकसान भले बहुत ज़्यादा ना हो, जितना भी नुकसान हो रहा है वो इजराइल के एतबार से है। हाँ, उनकी इकनॉमी ठप ज़रूर हो रही है, दुकान, कारोबार, इन सब में जो है सेंध सी लग चुकी है, कई इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। तो रॉकेट और मिसाइल हमला, तो मिसाइल रात हुआ था, हम बताएंगे अभी। रॉकेट और ड्रोन हमले जो हैं वो हुए, और अभी जो इस द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से कहा गया है कि 40 रॉकेट्स वर फायर्ड टुवर्ड सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल के इलाकों की तरफ। 40 रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से, और कहा कि इनमें से हमने ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। अब बाकी कहाँ गिरे नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं रामत गन के सेटलमेंट के, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। वो कह रहे हैं कि बड़ा भयानक मंजर है जी, अजाब हो गया हमारा सांस लेना भी, हम कभी भी कहीं भी निकल नहीं पाते। परसों वलीमा था, उधर जा नहीं पाए, पता चला कि कहीं मैयत ना आ जाए किसी और तरफ से। मतलब इस तरीके के लोग कह रहे हैं कि हम खुशियाँ नहीं मना सकते, और लगता है कि जैसे वो खुशियाँ कहीं गम में तब्दील ना हो जाएं। हर वक्त हम रॉकेट्स और ड्रोन के साए में रहते हैं, पता चलता है कि चैन की सांस लेने के लिए लेटे भागना पड़ता है फ़ौरन शेल्टर्स में। क्या जान बचानी है तो भाई भाग जाओ। तो ये सब हो रहा है इजराइल की तरफ। इजरायली स्ट्राइक, अब हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, वहाँ खलबली है। तो इजराइल के मिसाइल्स और बम क्या करते हैं, वो भारी तबाही करते हैं, आपको पता है। वो कोलेटरल डैमेज करते हैं, एक तरीके से पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इनके रॉकेट से भी नुकसान पहुंचता है, लोगों की जान जाती है। लेकिन ये जो मिसाइल मारते हैं इजराइल वाले, इसमें बहुत जानें जाती हैं। इजराइल ने बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी प्रायर इवैक्यूएशन वार्निंग के कि आप यहाँ चले जाइए, खाली कर दीजिए, और जो है आपकी जान को ख़तरा है, वो आधे घंटे पहले, कुछ मिनट पहले वार्निंग देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, आज जो स्ट्राइक की है 19 नवंबर को बेरूत, साउथ बेरूत में, वहाँ पर कोई नोटिस, कोई वार्निंग नहीं दी इजराइल ने। सीधा जाके बम मारा, और लोग लेटे होंगे, बैठे होंगे, खा रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। सारे लोगों का क्या हुआ, अभी कई रिपोर्ट्स इजरायली अखबारों के हवाले से आएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैनी है लेबनानी अखबारों को पढ़ने की, जो अभी फ़िलहाल इस बारे में रिपोर्ट नहीं आई है। इजराइल ने ही बताया कि हमने जी स्ट्राइक कर दी और कोई नोटिस नहीं दिया। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल रिलायबल खबरें छापते हैं, काफ़ी इधर उधर नहीं होते हैं, आप यकीन मानिए। ईरानी सोर्सेज भी मेरे यही कहते हैं कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ऐसा नहीं है कि वहाँ का कोई गोदी मीडिया हो। बहुत लोग कहते हैं आप इजरायली अखबारों पर यकीन नहीं, भाई पढ़ना पड़ती हैं। हर दुनिया की हर जगह के अखबार पढ़ने पड़ते हैं। अब हिजबुल्लाह या लेबनान के अखबारों में तो बस उन्हीं का लिखा होगा। इजराइल में क्या हुआ नुकसान वो बताएंगे, उन्होंने क्या किया वो बताएंगे। हिजबुल्लाह मिसाइल डैमेजेस बिल्डिंग अ बस इन टेल अवीव एरिया। रात जो हमला हुआ था मिसाइल का, जो कई मिसाइलों का 200-130 मिसाइलों का, ऐसा कोई नहीं हुआ। ऐसी कोई इतनी मिसाइलें नहीं गई। खुद लेबनीज़ अखबार भी इस बात को नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिसाइल अटैक, समझे, 1, 2, 3 मिसाइल गई होंगी, और कोई बैलिस्टिक हाइपरसोनिक नहीं है। मिसाइल गई और उन्होंने बिल्डिंग को डैमेज किया, एक बस को डैमेज किया, 5-6 लोग ज़ख्मी हुए, ये खबर है।
فی الحال. اور اسی خبر میں میں نے اور خبریں پڑھی تو ایک اور جگہ راکٹ اٹیک میں ایک عورت ماری گئی ہے اسرائیل کی، حزب اللہ کے راکٹ اٹیک میں. تاس رشین نیوز ایجنسی ہے، رشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی مان لیجئے آپ. ہو سکتا ہے کہ ایران اور لیبنان کے اعتبار سے روس پر یقین کریں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ لیبنان کا حزب اللہ اور لیبنان کی حکومت امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے سیز فائر پرپوزل پر لگ بھگ راضی ہیں. انہوں نے اس کی حامی بھری ہے، سپورٹ کیا ہے کہ جی اچھا ہے. ہاں لیکن اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ اب سب کچھ دارمدار جو ہے وہ اسرائیل پر ٹکا ہے کہ وہ اس سیز فائر پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ غزہ میں دنیا نے دیکھا پنگا وہی لگاتا ہے. نتن یاہو کو جنگ بندی چاہیے نہیں، جنگ جتنی کھنچے گی نتن یاہو کی کرسی کھنچے گی. یہ عادے علی حسن ہیں، جو علی حسن خلیل ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب اسرائیل پر ساری کہانی ٹکی ہے. وہ کتنا سیریس ہے اس کے جواب سے پتہ چل جائے گا. اور یہ پروپوزل پیش کیا گیا ہے، علی حسن خلیل جو ہیں انہوں نے اس پر جواب دیا ہے. یہ پارلیمنٹ اسپیکر نبی بیری جو حزب اللہ اور باقی دنیا کے بیچ برج کا کام کرتے ہیں، ان کے یہ ایڈ ہیں، ان کا یوں سمجھیے نمائندہ ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے، بڑھیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے، کیونکہ اگلی خبر آپ کو یہ بتائے گی المیادین کی کہ یو ایس کے اسپیشل انوائے ہاسٹن بیروت پہنچ گئے اور سیز فائر کی بات چیت کرنے کے لیے پہنچے. پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہی ہے نبی بیری نے کہا تھا کہ وہ آئے ہیں لیکن اسرائیلی شرطیں یہ وہ وغیرہ. اب لگ رہا ہے کہ سیز فائر کی بات بہت مضبوط طریقے سے لیبنان میں آگے بڑھ رہی ہے. ہاسٹن آئے ہیں، ابھی بات چیت ہوگی، شام تک خبر ایمرج ہوگی. ہم رات کے بلیٹن میں آپ کو ڈیولپڈ خبر ضرور بتائیں گے. یہ اپڈیٹ دینا بہت ضروری ہے. میں کبھی اپنے کسی ویڈیو میں پچھلے ویڈیو کی کوئی خبر ریپیٹ نہیں کرتا انٹل اور انلیس اس کا کنیکشن کسی نئی خبر سے نہ بن جائے یا پھر اس میں کوئی بڑا ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے. تو ہم اس خبر کے بارے میں آپ کو شام کو ضرور بتائیں گے کہ ہاسٹن جو بائیڈن کے سفیر کے طور پر، ان کے انوائے کے طور پر آئے ہیں لیبنان میں سیز فائر کی بات کرنے کے، حزب اللہ اور اسرائیل میں سیز فائر ہو جائے، اس میں کیا اپڈیٹ ہے ضرور بتائیں گے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایک پیغام دیا ہے لیبنان کو اور حزب اللہ کو. انہوں نے کہا ہے کہ ایران ناٹ سیپریٹ فرام لیبنان، ایران لیبنان سے الگ نہیں ہے، ہم لوگ ایک ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر چیز میں کھڑے ہیں، جیسے ہم اپنی ایرانی عوام کے لیے کھڑے ہیں آپ کے لیے کھڑے ہیں. یہ پیغام بڑا ہے اور اس سے ریزسٹنس موومنٹ کو طاقت ضرور ملے گی کہ ایران ہمارے ساتھ ہر حال میں ہے. حالانکہ اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابھی کہنے کی وجہ، وزن، سب کچھ الگ ہے. دنیا یہ سمجھ لے کہ لیبنان کے اوپر کتنے بڑے اٹیک کر لے اسرائیل، لیکن ایران پیچھے نہیں ہے. جو مدد بھیجتا رہا تھا ہتھیاروں کے طور پر وہ پھر سے بھیجے گا. اسرائیل اور حزب اللہ آپس میں گولی باری کر رہے ہیں، ان کے بیچ جو ہے وہ تبادلہ خیال گولی باری کا جاری ہے، الجزیرہ نے لکھا ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز نے اسی دوران جو غزہ میں حالات بد سے بدتر ہو چلے ہیں اس کو لے کر اسرائیل کی مذمت کی ہے. الجزیرہ کی 19 نومبر کی خبر اپڈیٹ والی لکھتی ہے کہ یو این کے مڈل ایسٹ کے انوائے نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ بتایا ہے کہ فی الحال جو کرنٹ کنڈیشن اور سچویشن ہے غزہ کی وہ ورسٹ ہے، اب تک کی سب سے بری کنڈیشن ہے جب سے 2023 7 اکتوبر سے یہ اسرائیل اور غزہ کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک. یعنی ایسے حالات اب تک نہ دیکھے گئے تھے نہ انہیں ڈاکیومنٹ کیا گیا تھا. بھوک اور بمباری سے جو حالات بن رہے ہیں غزہ میں وہ اب تک کے پچھلے 13-14 مہینے کے سب سے خراب حالات ہیں. سر المیادین کی ایک اور خبر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آکوپیشن کا منسٹر ہے اسرائیل کا، جو منسٹر ہے بیزلیل اسموٹرچ، فائننس منسٹر، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کمپلیٹ آکوپیشن ہونا چاہیے نارتھ غزہ پر، پورے نارتھ غزہ کو قبضہ لینا چاہیے اسرائیل کو، اور بالکل یہاں پر ایک فلسطینی کو نہیں گھسنے دینا چاہیے. اور اس نے یہ ایک شرط پر کہا ہے کہ اگر حماس ہمارے ہوسٹیجز کو آزاد کرنے سے، رہا کرنے سے انکار کر رہا ہے یا انکار کر دیتا ہے آگے بھی، تو اب ہمیں نارتھ غزہ کو قبضانے کا وقت آ چلا ہے، تاکہ حماس کو ہم یہ سیدھا پیغام دے سکیں کہ اگر تم ہمارے ہوسٹیجز کو آزاد نہیں کرو گے تو ہم یہاں بس جائیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے. دا اسرائیلی فائننس منسٹر ایڈوکیٹس فار دا کنٹینیویشن آف دا اسرائیلی وار on the Palestine territory until the return of the Israeli captives held there. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ
ہمیں نارتھ غزہ بھی قبضانا ہے اور ہم پورے غزہ سے تب تک نہیں نکلیں گے, ہم اپنی جنگ تب تک نہیں روکیں گے جب تک ہمارے ہوسٹیجز آزاد نہیں کر دیے جاتے جو حماس کے قبضے میں ہیں. یو کے گورنمنٹ کے خلاف ایک عدالت میں, برٹن کی عدالت میں ایک یاچکا ڈلی کہ یہ پورے طریقے سے ہتھیاروں کی جو بکری ہے, ایکسپورٹ ہے اسرائیل کو, وہ روک دیں. اس کے بدلے میں یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسرائیل کو پوری طریقے سے ہتھیار دینا بین کر دیتے ہیں, اسرائیل پر آرمز بین لگا دیتے ہیں, تو ہم ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا کانفیڈنس کھو دیں, امریکہ کی محبت کھو دیں, کیونکہ امریکہ کو اسرائیل محبوب کی طرح لگتا ہے اور محبوب کو کوئی چوٹ پہنچائے یہ امریکہ کو برداشت نہ ہوگا. لہٰذا ہم امریکہ کی دشمنی مول نہیں لے سکتے, ناراضگی مول نہیں لے سکتے, اور پھر یہ دنیا میں سیکیورٹی کے اعتبار سے, اسرائیل کی سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہوگا کہ F-35 کے کمپوننٹس اور باقی ہتھیار ہم اسے نہ دیں. اس کی دفاع کے لیے ضروری ہے, لہٰذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. فلسطینیوں نے, جو فلسطینی لڑاکے ہیں ویسٹ بینک میں, انہوں نے جینن میں جس وقت فوج گھسنے کی کوشش کر رہی تھی اسرائیل کی, انہوں نے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا ہے, یہ المائدین نے لکھا ہے, جس کے بعد اسرائیلی بلڈوزر کو بھی ان لوگوں نے جو ہے ڈیمیج پہنچایا اور کچھ IEDs لگا کر ملٹری وہیکلس اڑانے کی کوشش کی, جس کے بعد IDF کو وہاں سے پیچھے تھوڑا سا ہٹنا پڑا. ایک اور خبر ہے کہ ایران, اسرائیل دو دشمن, اس کے علاوہ چائنا, روس اور امریکہ یہ دشمن, یہ سارے لوگ ایک جگہ اپنے اسٹال لگائے ہوئے ملیں گے. کہاں؟ ویتنام میں ڈیفنس ایکسپو ہونے والا ہے 19 سے 22 دسمبر. تو اسرائیل بھی اپنے ہتھیار لگائے گا, ایران بھی اپنے ہتھیار لگائے گا, روس چائنا ادھر کھڑے ہوں گے اپنے ہتھیار لگا کر, امریکہ ادھر کھڑا ہوگا. سارے لوگ دنیا کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھائیں گے. 200 کمپنیز آ رہی ہیں 27 ممالک کی اس ڈیفنس ایکسپو میں. یہ 19 نومبر کی آج کی خبر ہے سر. خیر, نیسٹ ممبر ایک بہت جو ہے وہ فیمس ہو رہے ہیں, اور یہ ایک عرب اسرائیلی ہیں, یہ نیسٹ کے ممبر ہیں اسرائیلی سنسد کے. انہوں نے نتن یاہو کے منہ پر کھڑے ہو کر نتن یاہو کو خوار اور رسوا کر دیا. انہوں نے کہا پوڈیم سے کھڑے ہو کر کہ نتن یاہو ایک سیریل کلر ہیں امن کے, اور اس کے بعد اٹھا کر جو وہاں کی سنسد ہے اس کے گارڈ انہیں اٹھا کر کھینچ کر لے گئے. یہ وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ممبر آف نیسٹ. انہوں نے بس وہی کہانی سنائی تھی جو ہم سنا چکے, دنیا نے سنائی ہوگی, کہ ایک فلسطینی باپ غزہ کا, وہ اپنے بچوں کا, جڑواں بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے اسپتال گیا. اسے فون آیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے تمہارے گھر پر بم گرا ہے. وہ اسپتال دوسرے لوٹا تو وہاں اسے اپنے بچوں کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملا. اتنی سی دیر میں اس کی زندگی میں کیا سے کیا ہو گیا. اور کہا کہ آپ امن کے, انہوں نے ممبر نے کہا آپ امن کے پوری طریقے سے ایک سیریل کلر ہو. نارتھ کوریا نے رشین منسٹر سے بات چیت کی ہے, ملاقات کی ہے. یہ ملاقات بڑی اہم ہے اس لیے کیونکہ کل ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ کم جونگ ان نے اپنی ملٹری سے جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے. دوسری طرف رشیا کے خلاف امریکہ نے یوکرین کو لمبی دوری کی میزائلیں داغنے کی اجازت دے دی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو رشین منسٹر کے ساتھ ملنا کم جونگ ان کا ایک بڑی بات ہے. ایک منسٹر کے ساتھ کم جونگ ان مل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے منسٹر کی شکل میں پوتین ہی مل رہے ہیں, پیغام کچھ بڑا ہوگا, باہر نہ آ سکا. رشین ٹروپس نے یوکرین کی ایک اور جو جگہ ہے اسے قبضانے کا دعویٰ کیا ہے. کہا ہے رشیا تاس ایجنسی نے کہ رشیا نے نوو لیک سیویکیا کمیونٹی کو آزاد کرا لیا ہے. یہ ڈونباس ریجن میں ہے, اور 70 فوجی مارے گئے ہیں یوکرین کے اس کنفرنٹریشن میں. بہت بہت شکریہ. ہیڈ لائن شو آپ دیکھ رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے. کچھ بھی غلطی ہو تو ذرا معذرت رکھیے گا, کیونکہ میں اسکرپٹ نہیں لکھتا, سب آپ کو پہلے سے پڑھ کے حافظہ اپنے کر لیتا ہوں آتمسات, اور اس کے بعد بول دیتا ہوں. تو کبھی زبان ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کیجیے گا, یہ سوچ کر کہ اسکرپٹ والے تو نہ جانے کیا کیا غلطی کر دیتے. تھینک یو ویری مچ.